زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیاہ فارحبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم۔ سورہ نحل جو 16 نمبر سورت ہے اور 14 پارے کی آخری سورت ہے، اس کی 50 آیتیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کہ ان کا مادہ ہی ایسا ہے کہ وہ نافرمانی ولا یعصون اللہ ما امرهم۔ یہاں پہ رب فرماتا ہے، اب اس کے بعد پھر اللہ کریم، چونکہ بار بار سورہ مکی صورت میں مسلسل وحدانیت بیان کی جاتی ہے اور اس کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس پہ کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی آج مختصر۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تتخذوا مت بناؤ الہ اثنین، دو خدا نہ بناؤ۔ کل اس پر گفتگو کریں کہ الہ نے تو ویسے بھی دو، تو اس نے کیوں فرمایا، اس پر گفتگو کل ہوگی، 3 جوابات بولنا۔ انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی خدا ہے، وہ تو ایک ہی معبود برحق ہے۔ اب معبود کا لفظ صرف کہیں تو صحیح نہیں ہے، یا معبود برحق کہو یا عبادت کے لائق کہو، یہ اس ترجمہ سے ہے کہ وہ نفس معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ تو بتوں کو بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں معبودان باطلا، تو ترجمے کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیں کہ معبود برحق یا عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے ابھی یہ غائب کہ وہ اللہ ہو، اب فوراً مخاطب کی طرف آئے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو رب فرماتا ہے خاص مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص میری نافرمانی سے ڈرو، بھاگو، خوف زدہ رہو کہ میری نافرمانی نہیں کرو۔ ساری مخلوق کو جنس و انس ہو یا اور مخلوقات، توحید کا حکم ایسا عام ہے کہ اس میں کسی بندے کی خصوصیت نہیں ہے، ہر مخلوق کسی کی مکلف ہے۔ وہ کل بات ہوئی، کوئی تشریعی طور پر، کوئی تکوینی طور پر، تو رب فرماتے خاص مجھے سے ڈرو۔ الوہیت کا خوف اللہ کے سوا کسی کا نہیں، ہر مخلوق وہ اللہ کا خوف رکھتی ہے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اذا کا خوف تکلیف کا، یہ نقطہ بیات سماعت فرما لیجیے۔ اور دوسرے خوف مخلوق سے بھی ہو سکتے ہیں، کتا تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، ڈر رہے ہیں، کبھی کاٹ نہ لے، سام سے ڈر رہے ہیں، بیچوں سے ڈر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خوف اذا۔ یہ اس خوف کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ فرماتے مخلوق سے نہ ڈرو، وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، یہ چیز تو آتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ مخلوق سے یہ خوف ہو سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے خوف کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ ہمیں تکلیف دیں گے، کہ میں نے پہلے بھی ان میں ایک ایسے واقعہ رونما ہوا، کہ اللہ ہماری مدد کرنا۔ تو یا سام سے ڈرنا، ہمارا حاکم یا بادشاہ سے خوف کرنا الوہیت کا خوف نہیں ہے۔ اس میں کوئی بولے کہ تم سے ڈرتے تم تو یعنی یہ شرک پر وغیرہ یہ نہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ الگ خوف ہوتا ہے جو اللہ والوں پر نہیں ہوتا۔ یہ والا خوف کہ اللہ کریم نے سام، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکے تو کہا لا تخف منها، اس سے مت ڈریے، تو وہ فطری خوف اذا کا خوف وہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے فرمان برداری کے لیے اللہ، اسی کی عبادت، اسی کا دین لازم ہے، وہ کبھی ہٹے گا نہیں، ہمیشہ رہے گا، باقی ختم ہو جائے۔ مخلوق اور حقیقی مملوک اللہ تعالیٰ ہی کے، تمام مخلوق
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مملوک ہے۔ مخلوق حقیقت میں اللہ کی مملوک ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے نا۔ اور مجازن جو ہے مملوک کا کسی اور کا مالک ہو جانا عطائی عارضی مجازی ہے، بلکہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تمام دنیا اسی کی ملک بن جاتی ہے۔ زمین و زمان تو ہمارے لیے تھوڑا الگ نسبت ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، میرا ہو کر تو دیکھو ہر کسی کو تیرا نہ بنا دے تو کتنے تیرے لیے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ تو یہ مجازی اور عطائی اور ایک نفع کے صورت میں الگ بات ہے۔ تو ایک باپ جو ہے نا ایک شخص بڑا حاکم اپنے مزدور سے خوب پیار سے کہتا ہے ارے میری فیکٹری تیری فیکٹری، میری محبت کا اظہار، صحیح ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمان برداری جو ہے اللہ کے لیے لازم ہے، یعنی اس کے دین و اطاعت کو زوال نہیں ہے، تو دنیا آخرت میں ثابت و لازم ہے۔ دوسرے دین انسان مرتے ہی بھول جاتا ہے، آخرت میں کسی کی اطاعت نہ ہوگی اور رب کے سوا۔ تو غیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ بلکہ نہیں ڈرو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کتنے نعمتیں؟ سورہ ابراہیم جو ہم نے سورت نمبر 14 میں اور آیت نمبر 35 میں پڑھا تھا، وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اسی صورت میں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 18 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم صرف اللہ کی نعمتوں کو رات دن گنتے رہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ فرمان یہ نعمت اللہ ہی کے طرف سے، وسیلہ سبب کوئی بھی ہو، والدین کی دعا سے ملے، ولی کی دعاؤں سے ملا، باپ کی وراثت سے ملا، لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کے طرف سے، حقیقت میں اللہ ہی کے طرف سے۔ دوستو لوگوں کا شکر بھی بجاوری، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ہر چیز میں 3 فرقے بنتے ہیں، 2 غلط ہوتے ہیں، 1 صحیح ہوتا ہے۔ اب کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی کسی کو نعمت دے ہی نہیں سکتا، تو یہ غلط بول رہے بھائی، وہ لوگ حقیقت میں نہیں دے سکتا، یہ تو صحیح ہے، لیکن مجازی طور پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہ مجھے والد سے یہ چیز ملی، یہ مجھے استاد سے یہ نعمت ملی، تو اس میں آپ جھگڑا نہیں کریں، اس کو عطائی طور پہ یعنی مجازی طور پہ یا جو ہے وسیلے کے طور پہ اسبابی طور پہ کوئی چیز ملے تو اس کا شکر بھی ادا کرو کہ حضور آپ نے میری مدد کی ہے تو آپ کا شکریہ، اور اس نعمت کا جو تو وسیلہ بنے وہ جب بھی اس کا ذکر آئے تو اس کا شکر بھی ادا کرو، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہاں لیکن اگرچہ حقیقت میں دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اس میں ایک وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ مخلوق نہیں دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ نظریں پھیر دیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہو سکتے ہے، شرک میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی یہ کہہ دے بھئی اللہ دیتا تو دے دیتا نا، لیکن مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ وہ کہتے بس صرف اللہ نے یہ مخلوق ہے، اس میں کوئی مداخلت بھی نہیں، ایک بے مخلوق کی طرف چلا گیا، ایک جو ہے نا وسیلہ اور سبب کو بھی چھوڑ دیا، یعنی لم یشکر الناس والا ہوگا، یہ دونوں غلط ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت والے کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں اس نعمت کا دینا یہ جو ہے اللہ فرماتا ہے جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری طرف سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بیچ میں یہ وسائل یہ اسباب اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کے لیے الدنیا بالوسائل ہے، ٹھیک ہے، وسیلے اس میں ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ تو قادر ہے نا، تو یہ صحیح ہے یہ دعا کہ میں تو شادی نہیں کروں اللہ مجھے بیٹا دے، تو سب پتھر مارے کہ بھائی تو بے وقوف ہے یار، اللہ پہ تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ تو میں ویسے بیٹا دے دے، لیکن یہ قانون نہیں ہے نا۔ آپ شادی کرو گے حلال ذریعے سے کرو گے، اس کو مکان دو گے، پھر اللہ ہی دے گا، لیکن طریقہ کار یہ ہے۔
تو جو نعمتیں تم پر ہیں یہ سب نعمت یہ سب اللہ کی طرف سے، ثم پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی بلا واسطہ اور بعض واسطے سے تم تک پہنچتی ہیں، جیسے سورج کا نور اور چراغ کی روشنی وغیرہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں لیکن واسطے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مشرک اس چیز سے دور ہوتے ہیں۔ اذا مسکم الضر، پھر بھی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے، پھر بھی تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہیں تو اس وقت تم پہلے تجأرون، تو پھر اسی کی طرف چیختے ہو، پکارتے ہو، اسی کی پناہ میں آتے وہ مشرکوں کو اللہ فرماتا ہے کہ اتنی نعمتوں کو تم بھول گئے، پھر بھی غیروں کو پوجتے ہو، لیکن جب مصیبت گھیر لیتی ہے نا ہر طرف سے تو پھر تم کہتے ہو کہ بس اللہ ہی چھڑائے گا۔ یہ تھوڑی سی بات تمہیں بتا دوں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ یہ آیت مقدسہ کہ تم اسی کے طرف جو ہے نا بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ پھر یہ مشرک لوگ، یہاں رب کریم فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا، جب یہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتی میں، مشرک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہاں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اس وقت ہاں اخلاص کے ساتھ اسی کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے جب ہاں ان سے ہم بچا کے طرف خشکی کی طرف لاتے ہیں تو پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بت پرستوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان ہر وقت اللہ، لیکن وہ جب مصیبت میں پڑ گئے تھے اللہ، اور جب مصیبت نکل گئی تو پھر بت۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں 67 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب تمہیں خوشی اب دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، پھر وہ چیز گھوم جاتی ہے جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، صرف اللہ کو پھر پکارنے لگتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف آتے ہو دریا سے، تو پھر اعراض کرنے لگتے ہو اللہ کی بندگی سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے، ہاں بڑا ناشکرا ہے۔ آگے سورہ انعام میں دیکھیں 63 سے 64 65 مزید آیت اس میں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، آپ فرمائے کون تمہیں نجات دیتا ہے، مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، خشکی کے اندھیروں سے، وَالْبَحْرِ، دریاؤں کے اندھیروں سے، تدعونا، تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے آہستہ، لئن انجانا، پھر کہتے ہو یا اللہ اگر تو نے نجات دی من ہادی، اس مصیبت سے تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے منہا، اس مصیبت میں جس میں ہو، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی تفسیر لکھی، اس آیت کی جب تفسیر لکھی نا، اس وقت ایک منظر اس نے بیان کیا، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج میں تفسیر لکھ رہا تھا، 602 ہجری تھی کیا؟ اچھا، جب میں اس کتاب کے یہ اوراق لکھ رہا تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اچانک بہت سخت زلزلہ آیا اور زبردست جھٹکے لگے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ چیخ چیخ کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ زلزلے نے گھیرے، یا اللہ بچا، یا اللہ ہماری توبہ۔ ہاں اچھا، اور گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں بچا۔ پھر جب زمین پرسکون ہو گئی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو میں نے دیکھا لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے، اپنی بدماشیوں کی طرف، اپنی گناہوں کی طرف، اپنی حرکتوں کی طرف، اور اس طرح لغو اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے، اور وہ بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخ چیخ کر وہ پکار رہے تھے، اللہ کے نام کی دہائی دے رہے تھے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ تو امام رازی نے اپنے دور کا حالات کا جو نقشہ کھینچا وہ اس آیت مقدسہ کا مصداق ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہو تو رجوع کرتے ہوئے اللہ کے طرف گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہے۔
ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اپنے طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر بھول جاتا ہے کہ میں بھی کسی کو پکارنے والا تھا، پھر اکڑ کے چلتا ہے۔ قارون نے کہا کہ مجھے تھوڑی دنیا مل جائے، جب دنیا ملی تو پھر کہا اوتیت علی علم انا یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تم اس کے طرف فریاد کرتے ہو، اسی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہو، اس کے لے آتے ہو۔ اذا کشف الضر، جب اللہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، عنکم تم سے، کشفا دور کرتے ہوا ضمیر فاعل ہے، درہ تکلیف مفعول بھی ہے۔ اذا فریق منکم، بس اچانک ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرکین عرب مصیبتوں میں صرف رب سے دعا مانگتے تھے، مشرکین عرب مصیبت میں تکلیفوں میں صرف اللہ سے مانگتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے منکر تھے، لیکن دوسروں کو بھی مشکل کشا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ ہاں، اور راحت اور سکون میں بت پرستی کرتے تھے، ان کا حال اس آیت میں بیان ہوا۔ خیال ہے کہ مصیبت میں طبیب یا حاکم یا نبی یا پیر کے پاس دعا یا دوا یا فریاد کے لیے جانا اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو یہ نہیں کہ آپ کسی کے تکلیف ان کے پاس گئے دعا کریں کہ اس کے خلاف ہے، نہیں، حقیقت میں بولا میری زبان اس قابل نہیں ہے، ایسے لوگ یا حاکم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس اختیارات ہے، میرے ظلم کو میرے اوپر ہو رہے دور کر دے، تو اس کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فرق مراتب رکھیں۔ اگر اللہ عقیدہ رکھیں اللہ نہ چاہے تو کوئی مصیبت کو دور، یہ عقیدہ رکھیں نہیں دور کر سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ والے دعا کرتے ہم کہتے ہیں مصیبت تو اللہ نے دور کی، وسیلہ یہ گیا۔ ہاں، سنیوں کا زبردست عقیدہ ہے، لیکن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکفروا، تاکہ وہ کفر کرے، بما ناشکری کرے اس پر جو اللہ نے انہیں دیا، فتمتعوا فسوف تعلمون، تو فائدہ حاصل کرو کچھ دنیا کا، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے۔ کفار وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اللہ کریم فرماتا ہے اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ کفار اپنی کھیت جانوروں وغیرہ میں سے کچھ حصہ بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائہم، باقی اللہ والوں کا حصہ۔ یہ قرآن میں غرباء کا، فقراء کا جو سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں ہے، انما الصدقات للفقراء، والدین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، وآت ذی القربى حقہ، سورہ نعم ابراہیم و سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو رب فرماتا ہے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گھڑتے تھے۔ اسے دو مسئلے نکلے، ایک یہ کہ اپنی کمائی میں سے بتوں کا حصہ نکالنا گناہ ہے کہ ان کی الوہیت غیر معلوم ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے، غریب و فقراء کے لیے اپنے حلال میں مال میں سے تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی بولے وہ بھی تو رشتہ داروں کا فلاں فلاں، اللہ والوں کا، تو اس میں ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اگر مسلمان کے اب جو چیزیں انہوں نے حرام کر دی ہیں اس سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس کا یہ عمل حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن وہ چیز جو ہے جو انہوں نے نکالا وہ حرام نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے ہاتھ لگے یا غنیمت میں آ جائے تو کام ملا ہے۔ بحیرہ، صاحبہ، جانور اگر مومن اللہ کے نام پر ذبح کر دے تو حلال ہے، کیونکہ یہاں رب نے کفار کے اس حصے نکالنے کو حرام قرار دیا مگر اس حصے کو حرام نہ فرمایا۔ صحابہ کرام جہاد میں کفار کے ہر قسم کے مال استعمال کرتے تھے، اگرچہ وہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے۔ جیسے آج کل ایسے بھی کچھ مسلمان ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جانور کسی کی سال ثواب کرتا ہوں
تو اس کو انہوں نے ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں 173 پہ، سورہ مائدہ میں 3 نمبر پر ہے، سورہ انعام میں 145 میں، سورہ یہ جو سورت پڑھ رہے ہیں اس پہ ابھی آئے گا 115 نمبر آیت میں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ میں کہتے ہیں، یعنی حالانکہ اس کا معنی ہے کسی جانور کو بھی اس میں فلاں، تو اب اگر اسی طرح کوئی کہہ دے کہ یہ فلاں کے سال ثواب ہے، فلاں مہمان کے لیے، میں نے والدہ کے لیے، میرے دادی کے لیے، پردادا کے لیے وغیرہ، تو یہ ثواب کا ہے اور یہ اطیب ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ تو جب بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے وہ بھی حرام، کہ جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیے، تو جب وہ سال ثواب کی نیت سے ہو پھر اس قسم کی، ہاں اگر انہوں نے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے یا ان کے قرب کے لیے ذبح کیا ہو تو پھر وہ فقہاء نے ان کو منع لکھا ہے، لیکن مسلمان ایسے عمل نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر پڑھیں گے کہ ان لوگوں کو جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو پھر اس کا چہرہ جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو بیٹی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو بڑا شرمندہ لوگ ان کو طعنے دیتے ہیں، یہ میں نے خود اپنی زندگی میں سنے ہیں۔ ایسے بے وقوف لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، لیکن الحمدللہ علم تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے کہ اللہ صحیح سلامت بیٹی دے، بیٹا دے، سب اللہ کی عطا ہے اور اس پر خوشی منانی چاہیے، ان کے حقوق ہیں، نہ بیٹا رزق دیتا ہے نہ بیٹی رزق دیتے ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ کو ایک سکون ملے گا، ان کی خدمت کرو۔ تو پھر وہ لوگ جو ہے اس کو یا بہت ذلت کے ساتھ اس کو ایک نکرانی کے طریقے سے گھر میں رکھتے تھے، بیٹی کو پڑھانا وڑھانا نہیں ہے، بعض گھر کے چاڑو پونچھا لگانا سکھا دو، دوسروں کے گھر کی ہے، ایسے خرافات آج بھی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اکثر تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے چلو اس کے لیے میری بیوی مر گئی ہے، اپنے لیے اس میں شادی کر لیتا ہوں، اور یا ایسے کرتے ہیں کہ چلو بیٹی کے لیے بیٹی میں شادی کر دیتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں، بیٹی کا اپنا حق ہے، ان کا اپنا مہر ہے، ان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ بیٹی ایک بیٹی بھی ہے لیکن وہ کل کی ماں بھی ہے، وہ گھر کی سکون بھی ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے، ان کے پاس رہنے میں سکون بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، اور یہ مشرکانہ طریقے الحمدللہ دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ آج بیٹی کو بھی بہت عزت دنیا میں مسلمانوں کے ہاں خصوصاً بہت عزت دی گئی ہے، اگرچہ غیر مسلم کچھ پراپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں الحمدللہ 100% مسلمانوں نے عورت کو زیادہ عزت دی ہے، گھر میں عزت سے بٹھایا، بولا صرف کھا پی بس۔ وہ تو عورت کوئی چیز بھی خریدتی غیروں میں، یورپی ممالکت میں، تو شوہر کہتا ہے میں پیسے تھوڑی دوں گا، اپنے لیے کما، لیکن یہاں پہ اس کی بیماریوں کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے کہیں آنے جانے کے اخراجات، ایک تو یہ کہ وہ شوہر دیوالیہ ہو جائے وہ تو کم صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اکثریت یہ کہ شوہر جو بھی کھاتا ہے مل کے کھاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نیکوکاروں کو ڈھیر نیکی کرنے کی توفیق عطا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔